الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ترجمہ: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے جو مشرکین مکہ کا سپہ سالار کا وعدہ فرما لیا تھا کہ ذی القعدہ میں اگلے سال بدر کے موقع پر پھر جنگ ہوگی، وعدے کے مطابق جنگ کے لیے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو چلنے کے لیے دعوت دی۔ اس پر بعض لوگوں کو ناگوار ہوا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اگر کوئی ساتھ نہ دے تب بھی جہاد نہ چھوڑیں، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، اپنی جان کے ساتھ میدان میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سے نصرت کا وعدہ ہے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں اور اس کا ثواب بتاتے رہیں، جو ساتھ ہوگا وہ ثواب پالے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سواروں کو لے کر نکلے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد فرمائی اور قتال کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، کوئی مقابلے میں نہ آیا اور وعدے سے جھوٹے ہوئے، اور حق سبحانہ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور آپ کے جو ساتھ لوگ تھے اور آپ سمیت سب لوگ خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی اور اس کا عذاب کافروں کے ساتھ لڑنے سے بہت سخت ہے، سو جو لوگ کافروں کے ساتھ لڑنے اور ان کو مارنے اور ان کے ہاتھ سے مارے جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے عذاب کا کیوں کر تحمل کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکام پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔